بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے گزشتہ کل 14 تعریفات مکمل اچھی طریقے سے پڑھی تھیں، تعریفات نحویہ کی۔ آج ہم 15ویں سے شروع کر رہے ہیں۔ 15ویں تعریف یہ ہے، نمبر 15 ہے المفرد المنصرف الصحیح ما لا یکون مرکبا ولا غیر منصرف ولا معتل الآخر۔ ترجمہ: وہ اسم جو نہ مرکب ہو اور نہ ہی غیر منصرف اور نہ اس کے آخر میں حرف علت ہو۔ تو مفرد منصرف سے صحیح نحویوں کی اصطلاح میں کہتے ہیں وہ اسم جو نہ مرکب ہو یعنی ترکیب میں واقع نہ ہو، اور نہ ہی وہ غیر منصرف ہو یعنی منصرف ہو، اور نہ اس کے آخر میں حرف علت ہو، جیسے کہ زید۔ تو جو ہے صرفیوں اور نحویوں کے نزدیک جو ہے صحیح کے تھوڑا سا فرق ہے۔ نحویوں کے نزدیک آخر میں حرف علت نہ ہو اس کے، تو اس کو بھی وہ صحیح کہتے ہیں، اور صرفیوں کے نزدیک صحیح وہ ہے جس میں حمزہ حرف علت اور دو حرف ایک جنس کے نہ ہوں، کہیں بھی نہ ہونا چاہیے حرف اصلی کی جگہ، تو اس کو وہ صحیح کہتے ہیں۔ لہذا زید یہ نحویوں کے نزدیک تو صحیح ہے کیونکہ یہاں پر اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے، لیکن صرفیوں کے نزدیک حرف علت ہے یا بیچ میں، تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو وہ اسم جو نہ مرکب ہو نہ غیر منصرف اور نہ اس کے آخر میں حرف علت ہو، یعنی وہ اسم مرکب نہ ہو یعنی اکیلا ہو، اور نہ غیر منصرف ہو اور نہ اس کے آخر میں حرف علت، جیسے زید۔ تو زید دیکھیے نہ مرکب ہے اور نہ ہی غیر منصرف ہے بلکہ منصرف ہے، اور نہ آخر میں اس کے حرف علت ہے، تو یہ نحویوں کے نزدیک صحیح ہے۔ نمبر 16 الجاری مجری الصحیح ہوا ما یکون فی آخرہ واو او یاء ما قبلہما ساکن کدلو و زبی۔ ترجمہ: وہ اسم جاری مجرا صحیح کہلاتا ہے، وہ اسم جاری مجرا صحیح کہلاتا ہے جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور ان کا ما قبل ساکن ہو، جیسے دلون اور زبیون۔ دلون ڈول اور زبیون مانے ہرن۔ اب یہاں پر وہ اسم جاری مجرا صحیح کہلاتا ہے جس کے آخر میں واو اور یا ہو۔ تو دیکھیں پہلی مثال میں آخر میں دلون میں واو ہے اور ما قبل یعنی اس سے پہلے والے حرف جو لام ہے وہ ساکن ہے، اور دوسری والی مثال زبیون میں آخر میں یا ہے اور اس سے جو پہلا والا با ہے یہ ساکن ہے، تو اس کو کہیں گے جاری مجرا صحیح، یعنی وہ اسم کہلاتا ہے جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور ما قبل ان کا ساکن، جیسے دلون اور زبیون۔ اب تیسری قسم ہے اس کی الجمع المکسر المنصرف۔ تیسری قسم ہے جمع مکسر منصرف، یعنی جمع ہو اور مکسر ہو۔ مکسر مطلب یعنی وہ جس میں واحد کا وزن سلامت نہ ہو، اور منصرف یعنی غیر منصرف نہ ہو۔ تو تیسری قسم یہ ہے یعنی وهو الجمع الذي لم يسلم وزن مفرده ولا يكون غیر منصرف نحو رجال۔ جمع مکسر منصرف سے مراد وہ جمع ہے جس میں اس کا واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے اور نہ وہ غیر منصرف ہو، جیسے رجالن۔ رجالن مرد۔ اب یہ دیکھیں کہ رجالن یہ رجلن کی جمع ہے، اور رجلن یہ اس کا واحد ہے۔ جب اس کی ہم جمع بنائیں رجال تو واحد کا وزن ٹوٹ گیا، پہلے را پر فتح تھا اب را پر کسرہ آ گیا، پھر پہلے جیم پر ضمہ تھا اب فتح آ گیا، تو یہ جمع اس کو بولتے ہیں جمع مکسر، یعنی ٹوٹی ہوئی جمع، اس کا واحد کا وزن سلامت نہیں رہا جمع بناتے وقت۔ اور ایک ہوتی ہے جمع سالم، وہ بھی آپ پڑھیں گے۔ اور منصرف ہے، منصرف کا مطلب یہ کہ اس پر تنوین بھی آتی ہے اور کسرہ بھی، دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں یہاں پر لام پر دو تنوین موجود ہے، اور غیر منصرف پر تنوین اور کسرہ داخل نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے تیسری جمع مکسر منصرف، وہ جمع مراد وہ جمع ہے جس کے اس کے آخر واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے اور نہ وہ غیر منصرف ہو، جیسے رجالن۔
وضاحت فرما رہے ہیں یہاں پر رجال رجل کی جمع ہے جسے رجل میں عین کلمہ کے بعد الف کا اضافہ کر کے بنایا گیا ہے، جس کی بنا پر واحد کا وزن صیغہ سلامت نہ رہا۔ اب یہاں سے بیان فرما رہے ہیں نمبر 18 الجمع المؤنث السالم ما کان فی آخری الف و تاء نحو مسلمات۔ وہ جمع جس کے آخر میں الف اور تا ہو جیسے مسلمات، وہ جمع جس کے آخر میں الف اور تا ہو جیسے مسلمات۔ اس کی ایک تعریف یوں بھی کی جاتی ہے جمع مؤنث سالم کی، وہ جمع جس کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کیا گیا ہو، یعنی یہ بھی سالم ہے، اور سالم کا مطلب یعنی ایسی جمع جو مؤنث ہو اور سالم ہو، یعنی اس کا واحد کا وزن اس میں سلامت بھی رہے، صرف آخر میں الف اور تا کا اضافہ کر دیا جائے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ مسلمات یہ مسلمتن سے بنایا گیا ہے اور اس کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کر دیا گیا، الف اور تا کا اس کے اندر اضافہ کیا گیا ہے اس کے اندر، تو یہ جو ہے یہ جمع مؤنث سالم ہے، وہ جمع جس کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کیا گیا۔ مسلمتن سے بنائے تو الف اور تا آخر میں بڑھا دیے، واحد کا وزن اس میں سلامت ہے۔ الاسم المقصور، اسم مقصور کسے کہتے ہیں؟ الاسم المقصور ہوا ما فی آخرہ الف مقصورۃ کعصا۔ اسم مقصور جس اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہو اسے اسم مقصور کہتے ہیں، جیسے عصا، جیسے عصا۔ تو اسم مقصور وہ جس اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہو اسے اسم مقصور کہتے ہیں، جیسے عصا، لاٹھی۔ اب یہ اس میں مقصور میں اور بھی مثالیں آتی ہیں اس کی کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، اور جس کی جیسے کہ موسیٰ بھی آتی ہے، موسیٰ ہو گیا، تو اس کے آخر میں دیکھیں کہ اب ہمیں عصن ہے، عصا ہی لکھیں، اس کو عصا پڑھتے ہیں، تو یہ ہوا موسیٰ، موسیٰ میں بھی الف مقصورہ کھڑا پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہوا کہ وہ جس اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہو اسے اسم مقصور کہتے ہیں، جیسے عصا اور موسیٰ۔ اب یہاں پر نمبر 20 الاسم المنقوص، اسم منقوص ہوا ما فی آخرہ یاء ما قبلہا مکسور کالقاضی۔ اسم منقوص وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ہو جس کا ما قبل مکسور ہو، وہ اسم منقوص وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ہو جس کا ما قبل مکسور ہے، جیسے القاضی۔ تو القاضی یہاں دیکھیں کہ القاضی کے آخر میں یا ہے، یہ ساکن ہے جس کے آخر میں یا ہے، اور ما قبل اس کا جو ہے ضاد یہ مکسور ہے، یعنی کسرہ ہے اس پر۔ تو یہ کہیں گے کہ اسم منقوص وہ اسم جس کے آخر میں یا ہو اور ما قبل جس کا مکسور ہو، جیسے القاضی۔ اس کی جو ہے پوری طور پر آپ وضاحتیں اور ان کے اعراب اور یہ ساری قسمیں آپ کتابوں میں نحو میں پڑھیں گے، اور یہاں پہ صرف تعریفوں پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ نمبر 21 الاسم المنصرف ہوا ما لیس فی سببان او واحد یقوم مقامہما من الاسباب التسعۃ کزید ویسمى الاسم المتمکن نحو زید۔ منصرف وہ اسم ہے جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے، منع صرف کے 9 اسباب میں سے نہ تو 2 اسباب پائے جائیں اور نہ ہی اس میں سے ایک ایسا سبب پائے جائے جو 2 اسباب کے قائم مقام ہو، اسے اس میں متمکن بھی کہا جاتا ہے، جیسے زیدن۔ تو اس میں منصرف کسے کہتے ہیں؟ جس میں منع صرف کے 9 اسباب، وہ آگے آ رہا ہے کہ منع صرف کے 9 اسباب میں سے یعنی نہ تو 2 سبب پائے جائیں، کیونکہ 2 سبب کی وجہ سے وہ ہوتا ہے تو وہ غیر منصرف بنتا ہے، اور کچھ جگہ جو ہیں ویسی ہیں جہاں پر ایک ہی سبب 2 سبب کے قائم مقام ہوتا ہے، نہ ہی ان میں ایسا ایک سبب پایا جائے جو 2 اسباب کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اگر یہ ساری نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ اسم متمکن کہلائے گا،
اور منصرف کہلائے گا. جیسے کہ زیدن کے اندر نہ ہی تو دو اسباب پائے جا رہے ہیں 9 اسباب میں سے، اور نہ ہی کوئی ایسا سبب پایا جا رہا ہے جو 2 اسباب کے قائم مقام ہو. اور وہ کون سے ہیں 9 اسباب؟ وہ یہاں پر بیان فرمائیں گے کہ 9 اسباب کون ہیں، آگے آ رہا ہے وہ. تو یہ ہوا زیدن. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ منصرف پر جو ہوتا ہے وہ تنوین بھی داخل ہوتی ہے اور کسرہ بھی داخل ہوتا ہے. جیسے کہ زیدن میں لاسٹ میں دال جو ہے محل اعراب ہوا کرتا ہے، اور یہاں دیکھیں کہ دال پر تنوین داخل ہوا کرتی ہے. اور غیر منصرف کیا ہوتا ہے وہ بھی آگے آ رہا ہے. تو منصرف ہوا کیا کہ منصرف وہ اس میں جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے نہ تو 2 اسباب پائے جائیں اور نہ ہی اس میں ایک ایسا سبب پایا جائے 2 اسباب کے قائم مقام ہو، اسے اس میں متمکن بھی کہا جاتا ہے. یعنی منصرف کا دوسرا نام اس میں متمکن بھی ہے. نمبر 22 غیر منصرف. غیر منصرف ہوا ما فی سببان او واحد منہما یقوم مقامہما نحو عمر و حمراء. اس کا بالکل برعکس ہے اس میں منصرف کا، یعنی وہ جس میں کوئی نہ پائے جائے اور اس میں پائے جائیں. غیر منصرف وہ اس میں جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے کوئی سے 2 اسباب یا ایک ایسا سبب پائے جائیں جو 2 کے قائم مقام ہو، جیسے عمر اور حمراء. تو یہاں عمر اس کے اندر جو ہے 9 اسباب میں سے 2 سبب پائے جا رہے ہیں اس کے اندر، اور حمراء کے اندر ایک ایسا سبب ہے جو 2 سببوں کے قائم مقام ہے. تو یہاں پر وضاحت بیان فرمائے منع صرف کے جو 9 اسباب ہیں یہ ہیں عدل ہے، وصف ہے، تانیث ہے، اجمع، تعریف، وزن فعل، آگے وزن فعل اور جمع اور الف نون زائدتان اور ترکیب. یہ 9 اسباب ہیں. تو اب اس میں سے جو ہے 2 ایسی چیزیں ہیں جہاں پر جو ہے ایک سبب 2 سبب کے قائم مقام ہوا کرتا ہے. وہ ایک جمع ہے جہاں پر ایک سبب جو جمع منتہی الجموع جہاں پر ایک سبب 2 سبب کے قائم مقام ہوتا ہے، اور ایک تانیث ہے جہاں پر ایک سبب 2 سبب کے قائم مقام ہوا کرتا ہے. تو حمراء میں یہ تانیث بالالف ممدودہ ہے، یہاں پر ایک سبب 2 سبب کے قائم مقام ہے. تانیث بالالف ممدودہ چاہے مقصورہ ہو 2 سبب قائم تانیث اور لزوم تانیث. اور عمر کے اندر 2 اسباب پائے جا رہے ہیں، اور عمر کے اندر 2 اسباب میں سے ایک تو عدل ہے اور دوسرا علم ہے. عدل ہے اور یہ غیر منصرف ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں کے لاسٹ میں تنوین 2 پیش نہیں آئے، کیونکہ غیر منصرف پر نہ تنوین داخل ہوتی ہے اور نہ کسرہ آتا ہے. اسی لیے دیکھیں کہ میم پر یہاں پر ایک صرف ضمہ پیش ہے اور عین حمزہ پر یہاں پر بھی صرف ایک پیش ہے. تو 9 اسباب میں سے کوئی ایک 2 سبب یا ایک سبب ایسے سبب پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو، جیسے عمر اور حمراء کہ عمروں میں عدل اور علم اور حمراء میں تانیث ہے، اور یہ 2 سبب کے قائم مقام ہے. نوٹ یہاں پر نوٹ وضاحت فرمائے ان میں سے تانیث الف ممدودہ اور مقصورہ کے ساتھ اور جمع 2 اسباب کے قائم مقام ہے. تو ان میں سے جو ہیں 9 میں سے جو ہیں 2 جو ہیں ایک ایسے ہیں اس کے اندر جن میں ایک جو ہے 2 سبب کے قائم مقام ہوا کرتا ہے، اور وہ ہے تانیث بالمقصورہ ممدودہ اور جمع. اب یہاں سے بیان فرما رہے نمبر 23 العدل. عدل ہوا تغیر اللفظ من صیغۃ الاصلیۃ الی صیغۃ اخری تحقیقا او تقدیرا نحو عمر من عامر. عدل سے مراد یہ ہے کہ کوئی لفظ صرفی قاعدے کے استعمال کے بغیر اپنے اصلی صیغہ اصلیہ سے دوسرے صیغے میں تبدیل ہو جائے. جیسے عامر سے عمر، عامر سے عمر. یہاں وضاحت دیکھ لیں سب سمجھ میں آئے گا. اسی سے وضاحت اس مثال میں عامر کسی صرفی قاعدے کے استعمال کے بغیر عمر میں تبدیل ہوا ہے، اسی کو عدل کہتے ہیں. یاد رکھیے کہ اگر کسی معدول میں غیر منصرف کے علاوہ کوئی ایسی دلیل موجود ہو جو اس کے معدول عنہ پر دلالت کرے تو اس میں پائے جانے والے عدل کو عدل تحقیقی کہا جاتا ہے، اور اگر ایسی دلیل نہ ہو تو اسے عدل تقدیری کہا جاتا ہے. جیسے کہ آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں عامر سے عمر بنایا گیا ہے، اور یہاں پر عامر کو
عمر کو عامر سے بدل کر مان لیا گیا، تو اس مثال میں جو ہے یہ عدل تقدیری ہے کہ کلام عرب میں اس کے جو ہے غیر منصرف استعمال ہونے کے علاوہ کوئی دلیل یہاں نہیں ہے، بس یہ کہہ دیا گیا کہ عمر یہ عامر سے عدول ہو کر کے آیا ہے، اور تو اس لیے اس پر کوئی دلیل نہیں، کسی صرفی قاعدے کے استعمال کے بغیر استعمال تبدیل ہوا ہے، تو اس کو کہیں گے کہ یہ عمر کے اندر عمر عدل تقدیری ہے کہ عمر کو اس عامر سے بدل کر کے مانا گیا ہے، تو اس کہیں گے کہ یہاں پر عدل تقدیری ہے۔ اور عدل تحقیق کہتے ہیں کہ کسی کہ جس میں اس کے معدول عنہ پر دلالت کرے تو اس میں پائے جانے والے کو عدل تحقیق آ جاتا ہے، یعنی کوئی دلیل ہو۔ جیسے کہ عدل تحقیقی کہتے ہیں کہ کلام عرب میں اسم کے غیر منصرف استعمال ہونے کے لیے علاوہ کوئی دلیل بھی موجود ہو جو یہ بتائے کہ یہ اسم فلاں اسم سے معدول ہو کر کے آیا ہے، تو اسے ہم کہیں گے یہ عدل تحقیقی ہے۔ جیسے کہ آتا ہے ثلاث، ثلاث یہ اس کا معنی ہوتا ہے تین تین، تو اب یہ جو ہے یہ اصل میں کیا تھا، ثلاثتن ثلاثتن تھا، اب یہاں پر کہیں گے کہ یہ جو ہے اس کے جو ہے غیر منصرف ہونے پر یہ ایک دلیل موجود ہے، کیونکہ یہ اصل میں ثلاثتن ثلاثتن تھا، کیونکہ معنی کی تکرار جو ہے لفظ کی تکرار پر دلالت کرتی ہے، تو اس لیے کہیں گے کہ یہاں پر یہ کیا ہے ثلاثتن، ثلاث کے اندر جو ہے عدل تحقیقی ہے، کیونکہ یہاں پر اس کے پڑھے جانے کے علاوہ ایک دلیل موجود ہے کہ یہاں اصل میں یہ ثلاثتن ثلاثتن تھا، اور یہ اس سے جو ہے عدول کر کے آیا۔ تو یہ دو مثالیں ہم نے بیان کر دی اس کے اندر کہ عمر جو ہے عامر سے عدول کرا کے آیا، اس کے اندر جو عدل تقدیری ہے، اور ثلاث یہ اس کے اندر جو ہے عدل تحقیقی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یاد رکھیں کہ عدل میں جو یہ ہوتا ہے کہ اسم اپنے اصلی حیت کو بغیر کسی صرفی قاعدے کے چھوڑ دے اور مادہ باقی رہتا ہے اس میں۔ جیسے کہ آپ یہاں دیکھیں کہ عمر سے عامر سے عمر بنایا، تو اپنے اصلی جو ہے حیت کو تو اس نے چھوڑ دیا، لیکن اس کا مادہ اب بھی جو ہے عمر کے اندر باقی یہاں پر۔ اب یہاں پر بیان فرمانا نمبر 24 وصف۔ الوصف ہوا کون الاسم دالن علی ذات مبہمت ماخوذۃ مع بعض صفات یا نحو احمر۔ وصف سے مراد یہ ہے کہ اسم کسی مبہم ذات پر یوں دلالت کرے کہ اس میں بعض صفات بھی ملحوظ ہوں، جیسے احمر، یعنی وصف جو ہے کسی اسم مبہم ذات پر یوں دلالت کرتا ہے کہ اس سے کوئی مبہم متعین ذات سمجھ میں نہیں آتی، جیسے کہ سرخ مرد، تو ایک مبہم ہے کہ کون سرخ مرد، کوئی ذات متعین نہیں ہو اس سے، جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی چیز اور نہ ذکر کی جائے۔ تو وصف سے مراد یہ کہ اسم کسی مبہم ذات پر یوں دلالت کرے کہ اس میں بعض صفات بھی ملحوظ ہوں، جیسے احمر۔ یہ بدا احمر ایک مبہم ذات پر دلالت کر رہا ہے، اور اس کی دلالت کسی معین ذات پر نہیں ہے کہ سرخ ہے سرخ مرد، تو کسی معین ذات پر دلالت نہیں ہے، اس سے ہم کسی متعین شخص کو نہیں پکار سکتے، اس کی دلالت کسی معین ذات پر نہیں ہے، اور اس میں ایک مبہم ذات کی ایک صفت بھی ملحوظ ہے، اور وہ حمرت یعنی اس کی سرخی، تو اس کے اندر ایک معنی پتہ چل رہا ہے۔ اسی طرح احمر ہم بولیں، اسی طرح احمر اخضر بولیں، سرخ رنگ سرخ مرد، تو یہاں پر بھی جو ہے ایک مبہم ذات پر دلالت کر رہا ہے، کوئی معین ذات پر دلالت نہیں کر رہا ہے، اور مبہم ذات کی ایک صفت ملحوظ ہو رہی ہے، اور وہ جو ہے ہرا پن ہونا۔ تو دوسری بات یہ کہ وصف جو ہے یہ علم کے ساتھ جمع نہیں ہوا کرتا ہے، کیونکہ وصف اور علم ایک ساتھ اس لیے جمع نہیں ہوتے کہ وصف سے غیر معین چیز سمجھ میں آتی ہے، اور علم سے جو ہے وہ معین چیز سمجھ میں آتی ہے، اور دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ضد ہیں، اس لیے وصف کو جو ہے وہ علم کے ساتھ جمع نہیں ہوا کرتا۔ العجمہ نمبر 25 العجمہ کون اللفظ مما وضع غیر العربی نحو ابراہیم۔ عجمہ سے مراد وہ لفظ ہے، جسے
عربوں کے علاوہ کسی اور نے وضع کیا ہو، یعنی عربوں کے علاوہ کسی اور نے وضع کیا ہو تو اسے عجمہ بولیں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے عربی اور عجمی، یعنی عرب نے اگر وضع کیا ہو تو اسے کہیں گے عربی ہے، اور عجم نے عرب کے علاوہ جسے وضع کیا ہو تو اسے عجمہ کہیں گے. جیسے کہ ابراہیم، تو عربی میں جو استعمال ہونے والا یہ لفظ ہے جو عربی نہیں ہے، تو اس کے جو ہے یہ عجمہ، جیسے ابراہیم تو اس کو عربوں نے وضع نہیں کیا تو ہم کہیں گے کہ ابراہیم یہ عجمہ ہے. یہ ساری صورتیں جو آپ نے پڑھی عدل وصف تانیث معرفہ عجمہ، تو یہ سب اس کی وضاحتیں بھی آ رہی ہیں. تو یہاں ابراہیم، یہ ابراہیم بھی غیر منصرف ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ابراہیم میں غیر منصرف اور غیر منصرف کے میں تنوین نہیں آتی، آخر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تنوین نہیں ہے بلکہ ایک ضمہ پیش ہے، تو یہ غیر منصرف ہے. اور یہاں پر جو ہے عجمہ کے اندر بہت وضاحتیں ہیں غیر منصرف ہونے میں، وہ انشاءاللہ آپ تفصیل سے اور کتابوں کے اندر پڑھیں گے. یوں بھی ایک آپ یاد رکھیں کہ 6 نبیوں کے نام، 6 انبیاء کے نام عام طور پر جو ہیں غیر منصرف ہیں، اور 6 انبیاء کے نام جو ہیں منصرف ہیں، اور باقی جتنے بھی انبیاء کے نام ہیں وہ سب غیر منصرف ہیں. یہ ایک بات یاد رکھ لیں گے تو آپ کو جتنے بھی نبیوں کے نام ہیں وہ تلاش کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ان 6 نبیوں کے نام جن کے منصرف ہیں، ایک محمد ہے، دوسرا صالح ہے، شعیب ہے، ہود ہے، نوح ہے اور لوط ہے. تو یہ جو ہیں نبیوں کے نام جو ہیں یہ منصرف ہیں، اور باقی ان کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں انبیاء کے وہ غیر منصرف ہیں. تو اب یہاں پر دیکھ لیں کہ ابراہیم بھی یہ ان میں نام میں شامل نہیں، لہذا یہ بھی غیر منصرف ہے. نمبر 26 وزن الفعل هو كون الاسم على وزن يعد من اوزان الفعل نحو شمر. وزن فعل سے مراد اسم کا کسی ایسے وزن پر ہونا جسے فعل کا وزن شمار کیا گیا ہو، شمار کیا جاتا ہو، جیسے شمرا. تو وزن فعل سے مراد اسم کا کسی ایسے وزن پر ہونا جسے فعل کا وزن شمار کیا جاتا ہو، جیسے شمرا. یہ فعل کا وزن بھی شمار کیا جاتا ہے، جیسے آتا ہے صرفا، تو فعل کا وزن شمار کیا جاتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ بھی کیا ہے، یہ غیر منصرف ہے، یعنی فعل کا وزن ہے یہ. یعنی فعل، باب تفعیل کی ماضی بھی اگر ہم دیکھیں گے تو یہی بنے گی. تو اب یہ جو ہے یہ شمرا، یہ کیا ہے، ایک گھوڑے کا نام ہے یہ شمرا. اسی طرح آپ یہ کہیں کہ اس سے کسی ایسے وزن پر ہو جو فعل کے اوزان میں شمار کیا جاتا ہو. اس کے جو منصرف ہونے کا سبب یہ شرط ہے کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو، اور عربی زبان میں کوئی اسم وضع میں اس وزن پر نہ ہو. جیسے شمرا ہم نے کہا شمرا، تو یہ گھوڑے کا نام ہے، اگرچہ فعل وزن پر ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ بھی غیر منصرف ہے. اسی طرح احمد ہے، تو یہ بھی کیا ہے، غیر منصرف ہے، یہ بھی جو ہے فعل کے وزن پر ہے. یا اسم کے وزن پر ہو، تو دیکھیں یہاں پر اس میں تفضیل کے وزن پر احمد، یا اس کے شروع میں حرف عطینہ میں سے کوئی ایک ہو اور اس کے آخر میں تانیث نہ آتی ہو، جیسے کہ احمد، تو احمد کے آخر میں شروع میں حرف عطینہ میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر بھی ہم کہیں گے کہ یہ احمد بھی کیا ہے، غیر منصرف ہوگا، کیونکہ اس کے شروع میں حرف عطینہ میں سے حمزہ ہے. اسی طرح یشکرو ہے، شروع میں حرف عطینہ میں سے یا ہے. نرجس ہے، تو یہ ساری مثالیں آپ وضاحتیں اور دوسری کتابوں میں پڑھیں گے. وزن فعل سے مراد اسم کا کسی ایسے وزن پر ہونا جسے فعل کا وزن شمار کیا جاتا ہے، جیسے شمرا. وضاحت شمرا، اس نے دامن سمیٹا، یہاں پر اس کا معنی یہ ہے، اور دوسری کتابوں کے اندر اس کا معنی جو ہے شمرا کا گھوڑے کا نام بھی یہی ہے. تو اس نے دامن سمیٹا اصل میں فعل تھا، بعد میں اسے اسم کی طرف منتقل کر دیا گیا اور یہ ایک شخص کا نام ہو گیا. تو یہ ایک نام بھی ہو گیا اور گھوڑے کا نام بھی ہے یہ. اب نمبر 27 الفاعل. فاعل کل اسم ہوا کل اسم قبلہ فعل او صفت اسند علیہ علی معنی انہ قام به لا وقع علیہ نحو قام زید. فاعل سے مراد
ہر وہ اسم ہے جس سے پہلے ایسا فعل یا صفت ہو جس کی نسبت اس اسم کی طرف اس طرح سے کی گئی ہو کہ وہ فعل یا صفت اس کے ساتھ قائم ہو، اس طرح نہیں کہ اس پر واقع ہو۔ جیسے قام زید، تو یہاں پر قام زید میں یہاں آپ دیکھیں کہ قام زید میں قام یہ فعل ہے اور زید یہ اس کا فاعل ہے۔ اس سے پہلے یہ فعل ہے، یہ فعل کی مثال یہاں پر پیش کی ہے، قام کہ ایسا فعل ہو جس کی نسبت اس کی طرف اس طور پر کی گئی ہو وہ اس کے ساتھ قائم ہو۔ تو زید کے ساتھ قیام یہ قائم ہے اور اس پر واقع نہیں ہے، کیونکہ یہاں واقع ہونے سے یہاں پر جو ہے اعتراض کرنا ہے مفعول سے، اگر واقع ہو جائے گا اس پر تو وہ مفعول بن جائے گا۔ وضاحت فرما رہے ہیں اس مثال میں زیدن ایک اسم ہے اور اس سے پہلے فعل قامہ لایا گیا اور اس فعل کی نسبت زید کی طرف کی گئی اور یہ زید کے ساتھ قائم ہے، اس پر واقع نہیں ہے، کیونکہ واقع ہوتا تو وہ مفعول ہوتا، تو واقع نہیں ہو رہا ہے۔ یہ صیغہ سے یہ فعل ہے اس سے پہلے جس کی نسبت یا صفت کا صیغہ ہو، جیسے آپ کہیں ضاربن قائم زیدن، قائم زیدن، زید کھڑا ہونے والا ہے، تو اب قائم یہ صیغہ صفت ہے اور زیدن یہ اس کا یہ فاعل بنے گا۔ تو اس طور پر کہ اس سے پہلے فعل ہو یا صفت ہو جس کی نسبت اس طور پر کی گئی ہو کہ وہ فعل یا صفت اس کے ساتھ قائم ہے، تو یہاں قائم ہے، اسی طرح قائم زیدن میں بھی قائم ہے، اس کے ساتھ صفت قائم ہے تو یہاں پر فاعل ہوگا۔ تو اس سے فاعل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سے پہلے فعل آئے، لہذا اگر وہ شروع میں آ جائے گا کوئی اسم تو وہ پھر وہ فاعل نہیں بن پائے گا، فاعل جو ہے وہ فعل کے بعد ہی آیا کرتا ہے، اگر وہ پہلے آ جائے گا تو وہ مبتدا بنے گا۔ اگر ہم اسی طرح کہیں کہ یہاں پر قامہ کو بعد میں رکھیں اور زید کو پہلے لائیں تو اب یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ زید یہ فاعل ہے، بلکہ وہاں پر اب بنے گا جیسے ہم کہیں زید قامہ، تو ہم کہیں گے یہاں پر زید مبتدا ہے، اب یہ فاعل نہیں بن پائے گا۔ تو فاعل بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے کوئی فعل یا صفت کا صیغہ ہو۔ نمبر 28 المؤنث الحقیقی ہوا ما بإزائی ذکر من الحیوان نحو امرأۃ۔ مؤنث حقیقی، مؤنث حقیقی اس اسم کو کہتے ہیں جس کے مقابل جاندار مذکر ہو، جاندار مذکر ہو اس کو کہتے ہیں مؤنث حقیقی، اس اسم کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو۔ تو دیکھیں یہاں پر امرأۃ ہے، امرأۃ مانے عورت، اس کے مقابلے میں رجل ہے جو کہ مذکر جاندار ہے۔ اسی طرح دوسری ہم کہیں کہ ناقتن ہے، ناقتن یہ اونٹنی ہے، اس کے مقابلے میں جمل جو ہے جاندار ہے اور مذکر ہے۔ تو اب یہ کوئی ضروری نہیں کہ انسانوں میں ہو چاہے وہ حیوان میں ہو، صرف جو ہے جاندار ہونا چاہیے، تو اس کو کہیں گے مؤنث حقیقی، اس اسم کو کہتے ہیں جس کے مقابل جاندار مذکر ہو، جسے امرأۃ کے مقابلے میں رجل اور ناقۃ کے مقابلے میں جمل ہے۔ نمبر 29 تنازع الفعلان، فعلین یعنی دو فعلوں کا تنازع کرنا۔ تنازع الفعلین ان یرید کل واحد من الفعلین ان یعمل فی اسم ظاہر بعدہما نحو ضربنی و اکرمنی زید۔ تنازع فعلین کا مطلب یہ ہے کہ دو افعال اپنے بعد واقع اسم ظاہر پر عمل کرنا چاہتے ہوں، جیسے ضربنی و اکرمنی زید۔ اس مثال میں ضربنی اور اکرمنی میں سے ہر ایک زید کو اپنا فاعل بنانا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ آپ کہ تنازع فعل ہے، ایک ضربہ ایک فعل ہے اور اکرمہ دو فعل ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ تنازع الفعل، یعنی دو فعلوں کا تنازع ہونا اس بات میں کہ بعد والے اس میں ظاہر پر کیا عمل کریں۔ تو دونوں یہ ہے، یہاں پر زید کو دونوں فاعل بنانا چاہ رہے ہیں، ضربہ بھی چاہ رہا ہے کہ زید میرا فاعل بنے اور اکرمہ بھی چاہ رہا ہے کہ زید میرا فاعل بنے، یعنی مجھے زید نے مارا اور اکرمنی یعنی میری زید نے تعظیم کی، تو اکرمہ کا بھی فاعل زید بننا ہے اور ضربہ کا بھی فاعل زید بننا ہے، اور نون ضمیر جو ہے یا متکلم جو اس کے اندر ہے یہ مفعول بن رہی ہے۔
یہ تو ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے یہاں پر تنازع فعلان کی، ورنہ اس کی جو ہے 4 صورتیں ہیں وہ آپ کتابوں میں پڑھیں گے کہ دونوں فاعل بنانا چاہیں، اس میں ظاہر کو دونوں مفعول بنانا چاہیں، یا پہلا والا جو ہے اس میں ظاہر کو فاعل بنائے اور دوسرا والا مفعول بنائے، یا جو ہے پہلا والا مفعول بنائے اور دوسرا والا فاعل بنائے۔ اس طرح سے 4 صورتیں آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں تنازع فعلین کی، وہ کتابوں کے اندر تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہاں پر ایک مثال سمجھانے کے لیے ذکر کر دی ہے کہ یہاں پر ایک مثال ہے کہ دونوں فاعل بنانا چاہ رہے ہیں۔ نمبر 30 مفعول ما لم يسمى فاعله هو كل مفعول حذف فاعله واقيم هو مقامه نحو ضرب زید۔ مفعول ما لم يسمى فاعل یعنی نائب فاعل، یعنی ایسا مفعول جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا تو اس کو بولتے ہیں یعنی نائب فاعل، یعنی مفعول ما لم يسمى فاعل کا معنی نائب فاعل۔ نائب فاعل سے مراد ہر وہ مفعول ہے جس کے فاعل کو حذف کر کے اس مفعول کو اس کی جگہ اس مفعول کو اس فاعل کا نائب بنا دیا گیا ہو، جیسے ضرب زید۔ تو یہاں پر یہ ضرب زید میں یہ زیدن یہ جو ہے یہ مفعول ما لم يسمى فاعل ہے، اور اسے جو ہے فاعل کو حذف کر کے یہاں پر یہ مفعول ما لم يسمى فاعل کو یہ نائب فاعل بنا دیا گیا فعل مجہول کا۔ دوسری بات آپ یاد رکھیں کہ مفعول ما لم يسمى فاعل وہاں بنتا ہے جبکہ اس سے پہلے فعل مجہول استعمال ہو۔ اگر اس سے پہلے فعل معروف استعمال ہوگا تو وہاں نائب فاعل نہیں بنے گا، بلکہ وہاں پر ایسی صورت میں وہاں پر فاعل کہلائے گا۔ تو وہاں پر فاعل ہوا کرتا ہے، جیسے ضربا زیدن میں آپ کہیں تو یہاں ضربا زیدن اگر ہم کہیں گے تو اب ضربا فعل ہوگا اور زیدن اس کا فاعل بنے گا، اور فعل مجہول جہاں استعمال ہوگا تو اس کے بعد آنے والا وہ اس کا نائب فاعل بنا کرتا ہے۔ تو ضربا فعل مجہول ہے اور زیدن یہ اس کا نائب فاعل ہے، تو فعل مجہول کا وہ نائب فاعل بنتا ہے اور فعل معروف کا وہ فاعل بنا کرتا ہے۔ فعل مجہول اصل کہتے کسے ہیں کہ یعنی جس میں فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو، یعنی جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ زید مارا گیا تو فاعل یا معلوم نہیں کس نے مارا زید کو، تو یہ نائب فاعل کو اس کا قائم مقام کر دیا گیا۔ اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ فعل مجہول جہاں استعمال ہوگا تو اس کے ساتھ نائب فاعل ہوگا، اور جہاں فعل معروف ہوگا وہ فاعل کہلائے گا۔ نمبر 31 المبتدا والخبر ہما اسمان مجردان عن العوامل اللفظیة احدهما مسند الیہ ویسمى المبتدا والثانی مسند به ویسمى الخبر نحو زید قائم۔ مبتدا اور خبر وہ اسم ہوتے ہیں جو عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہوں، ان میں سے ایک مسند الیہ ہوتا ہے جسے مبتدا کا نام دیا جاتا ہے، اور دوسرا مسند ہوتا ہے جسے خبر کہا جاتا ہے۔ مثلا زید قائم زید کھڑا ہے۔ وضاحت مثال مذکورہ مثال میں زید اور قائم دو ایسے اسم ہیں جو عوامل لفظیہ سے خالی ہیں، ان میں سے زید مسند الیہ ہے اسی وجہ سے مبتدا ہے، اور قائم مسند ہے اسی لیے خبر ہے۔ یہاں پر ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ مبتدا اور خبر کا جو عامل ہوا کرتا ہے وہ عامل مانوی ہوتا ہے، اور فعل مضارع کا جو عامل ہوتا ہے وہ عامل مانوی ہوا کرتا ہے۔ عامل ناصب و جازم سے جب خالی ہو تو فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے عامل مانوی کی وجہ سے، یعنی ان کا اندر عامل جو ہوتا ہے وہ مانوی ہوتا ہے، یعنی پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کوئی ہے نہیں یہاں زید سے پہلے جو زید کو رفع دے، بلکہ خود اس کے اندر جو ہے عامل جو ہے وہ ابتدا ہے، جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ زید جو ہے یہ مرفوع ہے ابتدا کی بنیاد پر، اور قائمون یہ خبر بھی جو ہے مرفوع ہے ابتدا کی بنیاد پر۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر زید جو ہے زید کے اندر جو عامل خبر ہے خبر کا عامل ہے، اور قائمون یہ خبر ہے خبر کے اندر مبتدا کا عامل ہے، تو دونوں اعتبار سے اختلافی صورتیں یہاں پر۔ تو یہ یاد رکھیں کہ زیدن یہ مبتدا ہے اور اس کے اندر عامل مانوی ہے، اور قائمون بھی خبر ہے اس کے اندر عامل مانوی ہے۔ مبتدا خبر کا عامل مانوی ہوتا ہے اور فعل مضارع جبکہ عامل ناصب و جازم سے خالی ہو تو اس کا عامل بھی مانوی ہوا کرتا ہے، اور فعل مضارع کا۔ اور باقی جتنے عامل جو ہیں وہ 100 ہیں، اور 100 میں سے 98 عامل جو ہیں وہ لفظی ہوا کرتے ہیں، اور باقی یہ 2 عامل مانوی ہوا کرتے ہیں۔
اور جیسے کہ آپ دیکھیں کہ آپ جا زیدن جب ترکیب میں کہیں تو زیدن یہاں مرفوع ہوگا، کیوں؟ یہاں پر اس سے پہلے جب تک کہ عامل لفظی جا فعل نہیں آیا، تو فعل آنے کی یہاں پر عامل لفظی کہلائے گا۔ نمبر 32 القسم الثانی، دوسری بات یہ یہاں پہ یاد رکھیں کہ مبتدا جو ہے وہ معرف، مبتدا جو ہوتا ہے اکثر و بیشتر معرفہ ہوا کرتا ہے اور خبر نکرہ ہوا کرتی ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ زید یہاں پر مبتدا ہے، معرفہ، اور قائمون یہ خبر نکرہ ہے۔ اور اگر دونوں معرفہ ہوں تو آپ کو اختیار ہے کہ چاہے مبتدا کسی کو بھی بنائیں چاہے خبر، دونوں میں سے کسی کو بھی مبتدا بنا سکتے ہیں۔ جیسے آدم ابونا، دونوں معرفہ ہیں اور دونوں میں کو صلاحیت ہے کہ دونوں کو میں سے کسی کو بھی مبتدا بنائیں، لیکن اکثر و بیشتر مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ مسند اور مسند الیہ، اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، اور کلام جو ہے مسند و مسند الیہ دونوں سے بن جاتا ہے، اور فعل صرف مسند ہوتا ہے، وہاں مسند الیہ نہیں ہوتا، اس لیے فعل کو حاجت ہوتی ہے کہ وہاں پر ایک مسند الیہ آئے۔ اس لیے یہاں پر دیکھیں کہ زید مسند الیہ اسم ہے اور قائم بھی اسم ہے، یہ مسند بن گیا۔ نمبر 32 القسم الثانی من المبتدا هو صفة وقعت بعد حرف النفی او بعد حرف الاستفهام بشرط ان ترفع تلك الصفة اسما ظاہرا نحو ما قائم الزیدان وقائم الزیدان۔ مبتدا کی قسم ثانی سے مراد ہر وہ صیغہ صفت ہے جو کسی حرف نفی یا استفہام کے بعد واقع ہو، اس شرط کے ساتھ کہ وہ صیغہ صفت اس میں ظاہر کو رفع دے، جیسے ما قائمون الزیدان اقائمون الزیدان۔ ان مثالوں میں صیغہ صفت قائم حرف نفی اور استفہام کے بعد واقع ہے اور اپنے ما بعد اس میں ظاہر الزیدان کو رفع بھی دے رہا ہے، لہذا یہ مبتدا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر قائمون یہ صیغہ صفت ہے اور یہاں پر حرف نفی کے بعد واقع ہے، اور اسی طرح قائمون یہاں پر بھی صیغہ صفت ہے، یہاں حرف استفہام کے بعد واقع ہے، تو یہ اس کو کہیں گے یہ صیغہ صفت ہے، مبتدا کی قسم ثانی ہے، تو یہ جو ہے یہ اس میں ظاہر اس کو رفع دیتا ہے، یہ ہم اس کو کہتے ہیں یہ اس کا فاعل بنتا ہے، صیغہ صفت ہم اس کو قسم ثانی، مبتدا قسم ثانی کہا جاتا ہے، اور اس میں ظاہر کو رفع دیتی ہے۔ اور جب یہ اس کا طریقہ ہے بالکل سیم وہی ہے، جو فاعل جب اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، لہذا یہاں پر زیدان جب اس میں ظاہر یہ فاعل ہے تو یہاں پر صیغہ صفت بھی واحد آئے گا، چاہے وہ اس میں ظاہر تثنیہ ہو یا جمع ہو، اگر وہ اس میں ظاہر ہے تو صیغہ صفت واحد ہی آئے گا۔ یہاں اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیدان تثنیہ ہے اور یہاں زیدان تثنیہ ہے تو صیغہ صفت واحد ہی آیا۔ نمبر 33 المفعول المطلق ہوا مصدر بمعنی فعل مذکور قبلہ نحو ضربت ضربا۔ ترجمہ وہ مصدر جو اپنے ما قبل فعل کا ہم معنی ہو، جیسے ضربت ضربا، جو اپنے فعل ما قبل ہم فعل کا معنی ہو ضربت ضربا، یہاں ضربا یہ جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، اور یہ فعل جو پہلے اس سے پہلے ضربت ہے اس فعل کا ہم معنی ہے، دونوں کا معنی میں ایک ہی ہے، مارنے کا معنی ان کے اندر موجود ہے، تو اس ہم کہیں گے کہ یہ ضربن یہ مفعول مطلق ہے جو اپنے پہلے والے فعل کا ہم معنی ہے۔ اور کبھی جو ہوتا ہے فعل کا ہم معنی ہوتا ہے لفظ کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے، جیسے قعدت جلوسا لائیں تو قعدہ اس کا معنی بیٹھنا اور جلوس کا معنی بیٹھنا ہے، تو اب ہم جلوسن کو کہیں گے یہ بھی مفعول مطلق ہے کہ اگرچہ لفظ کے اعتبار سے قاعدہ کے مشابہ نہیں ہے لیکن معنی کے اعتبار سے مشابہ، تو اس کو مفعول مطلق کہیں گے۔ مفعول مطلق کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، نوعی، عددی، تاکیدی، وہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کتابوں کے اندر۔ یہاں ایک مثال بیان کر دی کہ جو اپنے فعل کا ہم معنی ہو، تو ضربتو ضربن میں ضربن یہ مفعول مطلق ہے جو پہلے ضربتو کے ہم معنی ہے۔ نمبر 34 المفعول به هو اسم ما وقع عليه الفعل الفاعل نحو زید ضرب زید عمرا۔ مفعول به اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر کوئی فعل واقع ہو، جیسے ضرب زید عمرا، تو یہاں پر دیکھیں کہ امرن یہ جو ہے مفعول بھی ہے، یہ امر ہے، امرن مفعول بھی اسم ہے اور اس پر جو ہے فاعل کا فعل واقع ہو رہا ہے، یعنی ضربہ فعل ہے، زید فاعل ہے اور امرن یہ مفعول ہے، تو اس پر جو ہے زید یہ فاعل، اس کا فعل یعنی مارنا واقع ہو رہا ہے، میں زید نے عمر کو مارا،
تو اسی لیے وہاں کہا تھا کہ اس پر واقع نہ ہو، ورنہ جو ہے وہ مفعول بن جاتا اس پر جس پر کوئی فعل واقع ہو۔ تو یہاں پر مارنے کا فعل واقع ہو رہا ہے اور فعل مارنا واقع ہوا ہے زید کی طرف سے، تو یہ امر جو ہے مفعول ہے اور مفعول منصوب ہوا کرتا ہے۔ نمبر 35 تحذیر ہوا معمول بالتقدیر اتقی تحذیرا مما بعدہ نحو ایاک والاسد۔ تحذیر سے مراد وہ اسم ہے جو اتقی مقدر کا یعنی پوشیدہ کا معمول یعنی مفعول ہو اور اپنے ما بعد سے ڈرانے کے لیے استعمال ہو، جیسے ایاک والاسد۔ وضاحت ایاک والاسد اصل میں اتقی کا والاسد تھا، تنگی مقام سے اتقی کو حذف کیا گیا اور ضمیر متصل کو منفصل سے بدلا تو ایاک والاسد ہو گیا، یعنی ایاک والاسد کی جو اصل تھی اتقی کا والاسد تھی۔ تو یہاں پر جو ہے یہاں یہ کیا کہ یہاں پر جو ہے ضمیر جو متصل کاف تھی یہ فعل سے ملی ہوئی تھی، یعنی اصل تھا تم بچو شیر سے، تو چونکہ اس کا کیا ہے کہ جو اتقی معمول اور اپنے ماں بعد سے ڈرانے کے لیے ہو، اپنا ماں بعد یہاں پر اسد سے ڈرانے کے لیے ہے، تنگی مقام ہے یہاں پر کہ اگر ہم زیادہ لمبا کلام بولیں گے اتقی کا والاسد تو یہاں پر اتنی دیر میں شیر حملہ کر کے انسان کو خطرناک خاموش کر دے گا، تو اس مقام کی تنگی کی وجہ سے اتنے طویل جملے کو بولنے کی وجہ سے یہ کاف اتقی فعل کو حذف کر دیا گیا اور صرف ایاک والاسد کہا گیا، یعنی تم شیر سے بچو۔ تو یہ ایاک یہ ضمیر منصوب منفصل کو یہاں پر رکھ دیا گیا اور یہاں پر جو کاف ضمیر تھی یہ منصوب متصل تھی کیونکہ یہ فعل سے ملی ہوئی تھی اور یہاں فعل ہے ہی نہیں، تو اس کو بولیں گے ہم ضمیر منصوب منفصل۔ تو اصل یہ ہے کہ حذف کر دیا گیا اور ضمیر متصل کو منفصل سے بدل دیا، متصل تھی یہاں منفصل سے بدل دیا گیا۔ تو اس وجہ سے یہ فائدے کے لیے ہوتا ہے کہ مقام کی تنگی کی وجہ سے کبھی کلام طویل کو مختصر کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ آج ہم نے اتنا پڑھا، 35 تعریفات تک پڑھ لیا، انشاءاللہ کل بیان کریں گے اور دوسری چیزوں کو۔ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ کیسا لگا ضرور کومنٹ باکس میں لکھ کر کے ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہو تو ضرور اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ تعالی ہم سب کے علم میں